نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله۔ محترم دوستو بزرگو، زمانے کے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں سب سے زیادہ ہم جن چیزوں کے محتاج ہیں، سب سے بڑی جو چیزیں ہماری ضرورت بن گئی ہے وہ دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہماری دنیاوی چیزوں کی حفاظت، دوسرے نمبر پر جس دین پر ہم چل رہے ہیں اس دین کی حفاظت۔ تو پہلی چیز ہے دنیا کی حفاظت۔ دنیا میں میری ذات، میری جان، میری اولاد، میرا مال، میرا گھر، میرا کاروبار اور میری ذات سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آ گئی۔ ہم سب اس بات کے محتاج ہیں اس وقت کہ اللہ کی جانب سے کوئی ایسا نظام بن جائے کہ جس نظام کی وجہ سے ہماری دنیا محفوظ ہو جاوے، نہ ذات کو نقصان پہنچے، نہ ہمارے مال کو نقصان پہنچے، نہ ہماری زمین و جائیداد کو نقصان پہنچے، اور نہ ہماری عزت پر کیچڑ اچھالا جاوے، اور نہ ہمارے اولاد پر ظلم کیا جائے۔ یہ ہم سب چاہتے ہیں۔ مختصر لفظ میں اب ہماری دنیا کی حفاظت اللہ کی جانب سے ہو جائے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کی۔ دوسرے نمبر پر ہماری بڑی ضرورت ہمارے دین کی حفاظت، دین محفوظ رہے، دین کے کاموں کو کرنے کی توفیق ہمیں ملتی رہے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق ہمیں ملتی رہے، اور دین پر کسی قسم کا کیچڑ نہ اچھالا جاوے۔ ہم کو دین کا ہر حکم اور دین کے ہر حکم پر چلنے دیا جائے، یہ ہماری ضرورت ہے اس وقت کی۔ تو دو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اپنی ضرورت سمجھائی ہے۔ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کا تذکرہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای وفی اہلی و مالی۔ اللہ سے کیا کیا مانگتے ہیں وہ سنو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ تجھ سے میں عافیت مانگتا ہوں۔ کن چیزوں میں عافیت؟ فی دینی، میرے دین میں، یعنی میرا دین عافیت کے ساتھ چلتا رہے، میں اپنے دین پر عافیت کے ساتھ چلتا رہوں، مجھے کسی قسم کا روک ٹوک نہ ہو۔
नंबर 2 व दुनिया या, और अल्लाह तुझसे मैं आफियत मांगता हूँ मेरी दुनिया में, कि दुनिया भी मेरी हिफाजत के साथ रहे। और मैंने बताया दुनिया में सब चीज़ें हैं, मेरी ज़ात, मेरी औलाद, मेरा माल, मेरी तिजारत, मेरी ज़मीन जायदाद, ये सारी चीज़ें हैं दुनिया में। वफ़ी अहली व माली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ए अल्लाह मैं तुझसे आफियत मांगता हूँ मेरे घर वालों के बारे में, कि वो आफियत से रहे, मेरे माल में आफियत रहे, मैं ये तुझसे मांगता हूँ। ये हुजूर की दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, जिनके बारे में कुरान कहता है वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा लोगों से, लोगों के शर से, लोगों की तकलीफ़ों से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें बचाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान की आयत बना के नाजिल फरमा रहे हैं। वो रसूल, वो नबी हम सब की रहबरी के लिए आए थे, वो नबी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं अपने दीन की आफियत, अपने दीन की हिफाजत के बारे में, अपनी दुनिया की हिफाजत के बारे में, अपने घर वालों की हिफाजत के बारे में, अपने माल की हिफाजत के बारे में। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इन चीजों के कितनी ज्यादा मोहताज हैं, हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। हम ये चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि अल्लाह की जानिब से ऐसा निज़ाम बनना चाहिए कि हमारी दुनिया भी महफूज हो जावे, हमारा दीन भी महफूज हो जावे, दोनों की दोनों चीज़ें हिफाजत के साथ चलती रहे, दुनिया में कोई फसाद ना हो, कोई जुल्म ना हो। हर आदमी ये चाहता है, ईमान वाला तो चाहता है, गैर ईमान वाला भी ये चाहता है। मेरे दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अल्लाह की जानिब से निज़ाम बन जाए, दुनिया भी महफूज हो जाए, इसका भी दीन भी महफूज हो जाए, इसका भी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुरान और सुन्नत का जब मुताला करते हैं तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमारे लिए जो रहबरी हैं, उन बातों में से एक हदीस हमें मिलती है। वो हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक़ूक़िस नामी बादशाह ने एक खच्चर हदिये में भेजा। खच्चर एक जानवर है, मक़ूक़िस एक बादशाह का नाम है, उसने हदिये में भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास पहुंचने के बाद अपने घर से जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है मदीना मुनव्वरा का, उसकी तरफ सफ़र शुरू किया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को पीछे बिठाया, खुद आगे बैठे और उस खच्चा पर चल दिए। बस थोड़ा ही चले थे कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुनियादी बातें बतलाई कि जिन बुनियादी बातों की वजह से हम अपनी दुनिया की भी हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह ऐसा निज़ाम बनाता है कि हमारा दीन भी महफूज हो जावे, हमारी दुनिया भी महफूज हो जावे। ऐसा निज़ाम उन बुनियादी बातों की वजह से बनता है। वो बातें अल्लाह के रसूल ने उस सवारी पर बैठे बैठे सिखलाई, हमें सबक दिया। आदमी जब सवारी में बैठता है तो इधर उधर की चीज़ें देखता है, इधर जंगल नज़र आ रहा है, इधर कोई खूबसूरत इमारत नज़र आ रही है, इधर कोई खूबसूरत सवारी नज़र आ रही है। आदमी इन चीज़ों को देखता रहता है, लेकिन मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर बैठने के बाद इस गफलत के मौके को काम में लगाया और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को चंद बातें बुनियादी सिखलाई। वो क्या बुनियादी बातें हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन। ए बच्चे, इब्न अब्बास छोटे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लड़के थे, लेकिन थे छोटे बच्चे थे, इसलिए फरमाया अरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हें चंद बातें सिखलाता हूँ। वो चंद बातें फिर सिखलाना शुरू किया। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। ए बच्चे, अगर तुम अपनी हिफाजत चाहते हो,
اپنی دین اور دنیا کی حفاظت چاہتے ہو، تم اپنے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد چاہتے ہو، تم اپنے ساتھ ہر وقت اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کتنے کام ہے بھائی؟ ایک، احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کر لے، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر لے، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر لے۔ اللہ کا حکم اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی تو ہماری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی اور ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی مدد بھی ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گی۔ تین فائدے ہو جائیں گے، دنیا بھی محفوظ، دین بھی محفوظ، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کی مدد بھی۔ اب اللہ کے حکموں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے، اس کو اصل سمجھنا ہے۔ اللہ کے حکموں کی حفاظت کا مطلب کچھ کام ایسے ہیں جس کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اے ایمان والو تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اس کی پابندی کرو۔ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی حفاظت یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائے، یہ اللہ کے حکم کی حفاظت ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، سود کا لین دین مت کرو، بیاج کا لین دین مت کرو۔ بیاج کا لین دین نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کی حفاظت ہے۔ سود کا لین دین نہیں کریں گے، یہ اللہ کے حکم کی حفاظت ہے۔ جوا بازی نہیں کریں گے، جگار نہیں کھیلیں گے، یہ اللہ کے حکم کی حفاظت ہے۔ چوری نہیں کریں گے، یہ اللہ کے حکم کی حفاظت ہے۔ شراب نہیں پئیں گے، یہ اللہ کے حکم کی حفاظت ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، یہ اللہ کے حکم کی حفاظت ہے۔ بلکہ اپنے بدن کے ایک ایک حصے کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ اللہ کے حکم کی حفاظت ہے۔ احفظ البطن وما وعى، احفظ الرأس وما حوى، حضور فرماتے ہیں اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے اللہ کے علاوہ۔ سر میں جتنی چیزیں ہیں، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، کان سے وہ باتیں نہیں سنیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں۔ گانے نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے، زبان سے وہ باتیں نہیں کہیں گے کہ جن باتوں سے حضور نے منع کیا ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، آپس میں گالی گلوچ کا معاملہ نہیں کریں گے۔ زبان کی حفاظت ہے۔ اس زبان سے حلال روزی جائے گی، اس زبان سے حرام روزی نہیں جائے گی، حلال روزی جائے گی۔ پیٹ کی حفاظت، پیٹ میں جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت، حلال روزی پیٹ میں جائے گی، حرام نہیں جائے گی۔ ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ احفظ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے گارنٹی دیتا ہے اس بات کی کہ وہ اس کے جبڑے کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کر لے گا، اور دو رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لے گا، ان دونوں چیزوں کی جو آدمی حفاظت کی مجھے گارنٹی دیتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنی گارنٹی سے، اپنی ضمانت سے میں اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ یہ اللہ کے حکم کی حفاظت ہے، اس کا نام ہے اللہ کی حفاظت، اللہ کے حکم کی حفاظت۔ اللہ کے حکم کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستو ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے، ہمارا دین بھی برباد ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری دنیا کے برباد ہونے کے جو نقشے بن رہے ہیں، یہ نقشے اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سمجھا نہیں ہے کہ کس وقت میرے لیے کیا حکم ہے، آج کے دن میرے لیے کیا حکم ہے، اس پر ہم چلے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے نفس کا حکم مانا، ہم نے اپنی بیوی کا حکم مانا، ہم نے اپنی اولاد کا حکم مانا، لیکن اللہ کے حکم کو کوئی حیثیت نہیں دی، اللہ کے حکم کو کوئی مقام نہیں دیا، جس کی وجہ سے میرے دوستو ہم برباد ہو رہے ہیں، دنیا ہماری بگڑ گئی ہے۔
ورنہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کی حفاظت کی ہوتی، اس کی پابندی کی ہوتی، تو میرے دوستو جیسے پہلے زمانے میں اللہ نے لوگوں کی دنیا کی حفاظت کی، دنیا تو کیا ان کی ذات کی، بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت کی۔ کتنے بزرگوں کے واقعات ایسے ہیں اگر ان کو پڑھتے ہیں 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے، لیکن اپنے بدن کے ایک ایک حصے سے اسی طرح وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح ایک جوان بچہ اپنے بدن کے ایک ایک حصے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ ایسے اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، 100 سال کی عمر تھی ان کی، اچانک اپنی اونچی جگہ سے نیچے کودے۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ اس طرح حرکت کرتے ہیں کہیں اپنے آپ کے اس عمر میں ہاتھ پاؤں کو نقصان نہ پہنچ جائے، آپ کی عمر 100 سال کی ہے۔ وہ بزرگ کیا کہنے لگے، تم کیا سمجھتے ہو میرے بدن کا ایک ایک حصہ ایسا ہے جس حصے سے میں نے آج تک اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، تو وہ حصہ اب تک مجھے اپنی قوت سے فائدہ پہنچا رہا ہے، ان حصوں سے میں اب تک فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میرا کان اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھا، میری آنکھیں اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، میری زبان سے اسی طرح میں بول لیتا ہوں جس طرح پہلے بول لیتا تھا، میرے ہاتھ سے اسی طرح وزن اٹھا سکتا ہوں جس طرح پہلے اٹھاتا تھا، میرا ایک ایک عضو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ مجھے ہر عضو سے اسی طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے جس طرح میں جوانی میں اٹھاتا تھا۔ بدن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، کیوں بھائی؟ اللہ کے حکم کی حفاظت کی ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی حفاظت کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے اللہ ایسی چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے جن چیزوں کی طبیعت میں تکلیف دینا لکھا ہے، جن چیزوں کی طبیعت میں تکلیف ہے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسی چیزوں سے حفاظت کرتا ہے اللہ۔ کب؟ جب انسان اللہ کے حکم کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جا رہے ہیں سفر میں، سمندر کا سفر ہے، کشتی موجوں کی وجہ سے ادھر ادھر چھلکنے لگی، جس رخ پہ جانا تھا اس رخ سے وہ ہٹ گئے، جہاں کنارے پر کشتی لگی وہیں اتر گئے۔ بس راستہ چل رہے تھے کہ شیر دکھا، اور شیر اس کی طبیعت میں انسان کو تکلیف پہنچانا لکھا ہے، اس کی طبیعت میں رکھا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ کر اس کو سونگھ کر اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت اللہ نے کی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے حکموں کی حفاظت کی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی حفاظت کی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس شیر کو سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ وہی شیر جو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی طبیعت میں انسان کو تکلیف پہنچانا رکھا ہے، وہی شیر ان کے لیے رہبر بن گیا، اس نے وہاں تک پہنچا دیا جہاں حضرت سفینہ کے ساتھیوں کا لشکر تھا، رہبری کی۔ بلکہ کہیں سے آواز آتی تھی شیر اس طرف جاتا تھا، اس طرف اس آواز کو دبانے کے لیے تھوڑا بھونکتا تھا، پھر واپس حضرت سفینہ کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ اللہ کے حکموں کی حفاظت کی برکت ہے۔ میرے دوستو آج میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، ہر آدمی ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جن بچوں کی طبیعت میں اللہ نے تکلیف دینا نہیں رکھا ہے میری اولاد میں سے، ان سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ تو جانور تھا، شیر تھا، اس کی طبیعت میں اللہ نے تکلیف پہنچانا لکھا ہے۔ میری اولاد وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، ان کے ذریعے سے مجھے مدد ملنی چاہیے میری زندگی میں، لیکن میری اولاد جس کی طبیعت میں تعاون رکھا ہے اللہ نے، اس کو حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن وہی اولاد بے دینی کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے وہی اولاد مجھے تکلیف پہنچانے والی بن جاتی ہے۔ کتنی اولاد ایسی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو جیل میں بھیجا ہے، جیل کے کسٹڈی میں کھڑا کیا ہے، جیل کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، ان کے خلاف مقدمے کیے ہیں پولیس تھانے میں۔ کیا ہے یہ بات؟ سوچے ذرا، حکم جب انسان اللہ کا توڑتا ہے اللہ کا نظام بدلتا ہے، اور جب انسان اللہ کا حکم جوڑتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے تو اللہ کا نظام حفاظت کا بنتا ہے۔
یہی نہیں، آگے کی بات سناؤں۔ اللہ رب العزت جیسے اللہ کے حکم کی حفاظت کی برکت سے، دینداری کی برکت سے جیسے اس کے بدن کی حفاظت کرتا ہے، تکلیف دینے والے جانوروں سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، اولاد کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے، آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں اس واقعے کو پورا نقل نہیں کرنا چاہتا، مختصر اس میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے حکم کی حفاظت کی برکت سے، دینداری کی برکت سے اللہ رب العزت کس طرح اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اولاد کی، آدمی اتنا دوڑتا کیوں ہے کہ میری اولاد چین سکون کے ساتھ میرے بعد زندگی بسر کر سکے، اس لیے انسان دوڑتا ہے، اس لیے رات دن محنت کرتا ہے۔ اگر اس کو اپنے اکیلے کے لیے محنت کرنی ہوتی تو وہ اتنا نہ دوڑتا۔ اولاد کا سوچتا ہے، تو اولاد کی حفاظت اللہ دینداری کی برکت سے کس طرح کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کا جو سفر ہوا ہے، اس سفر میں ایک جگہ کا سفر ہے انطاکیہ، ترکی میں ہے آج، وہاں کا سفر ہوا۔ وہاں کے جو رہنے والے باشندے تھے، ان لوگوں سے درخواست کی کہ ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں، آپ لوگ مہمان نوازی کر لیجئے، ہم کو کھانا کھلا دیجئے۔ انہوں نے منع کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، منع کر دیا۔ اسی گاؤں میں تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہے، وہ گرنے کے قریب ہے۔ خضر علیہ السلام نے آگے جا کے اس دیوار پہ ہاتھ لگا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور گرنے سے بچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے کہ جس گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، ہمیں پانی تک نہیں پوچھا، اس گاؤں والوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی دیوار گرے تو گرنے دیجئے، آپ نے سیدھی کیوں کی؟ جب ایک ساتھ سب سوالوں کے جواب حضرت خضر نے دیے ہیں، ان میں سے اس سوال کا جواب حضرت موسیٰ کو حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ کن کی تھی بھائی؟ دو یتیم بچوں کی، یعنی جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے تھے، جن کے باپ جا چکے تھے، اس کی دیوار تھی، دو یتیم بچے تھے۔ تو دیوار سیدھی کرنے کا کیا مطلب؟ کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کھل جاتا اور گاؤں والے اس کو لوٹ لیتے، اس لیے اس دیوار کو سیدھا کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا تاکہ وہ خزانہ چھپا رہے جو دو یتیم بچوں کا ہے۔ آخر دو یتیم بچوں کے کیا کارنامے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی دیوار اور ان کے خزانے کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا؟ آگے قرآن نقل کرتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، وہ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا تھا، وہ دین پر چلتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے ان دونوں یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم کس کو دیا؟ وقت کے وہ نبی کو جن کو اللہ نے وہ بھی علم دیا تھا، خضر علیہ السلام کو۔ باپ کی نیکی ہے، باپ کی نیکی اتنا کام کرتی ہے کہ اولاد کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے تھے؟ یا بنیا لأزیدن فی صلاتی لأجلک رجاء ان احفظ فیک، اے میرے لڑکے سن، میں نوافل زیادہ سے زیادہ صرف تیری نیت سے پڑھتا ہوں۔ اپنے بیٹے سے کہہ گئے نوافل نمازیں، نفل نمازیں جو زیادہ پڑھتا ہوں روزانہ، وہ تیری نیت سے پڑھتا ہوں۔ کیا میری نیت؟ بچے کے پوچھنے سے کہا اس وجہ سے میں زیادہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تیری حفاظت کرے، میرے نماز زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیری حفاظت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی مطلب ہوا کہ جب انسان اب اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا ہے، وہ دین پہ چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔
محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں سنو، جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کی نیکی کی برکت سے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی اولاد کی بھی، اس کی اولاد کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو کیا چاہیے؟ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہماری دنیا کی ہر چیز کی حفاظت اللہ کی جانب سے ہو جائے۔ ہم پریشان ہیں، ہمارے گھروں میں پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں، عورتیں بھی پریشان ہیں، پتہ نہیں کس کس کی نحوست ہے، انسان ستا رہے ہیں، جنات ستا رہے ہیں، شیطان ستا رہے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہمارے معاشرے میں کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے گھروں میں میرے دوستو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کینسر کی بیماری سے لوگ پیڑت ہیں، مریض ہے کینسر کی بیماری کے، پریشان ہیں ہم لوگ، ہمارا محلہ ہے پورا پریشان ہے، اور ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ ہماری دنیا کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے بدن کی حفاظت نہیں ہے، ہمارے مال کی حفاظت نہیں، ہماری اولاد کی حفاظت نہیں، شیطانوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، انسانوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ شیطان بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، انسان بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بات یہی ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہے۔ میرے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ پاک صاف رہو، جب ہم نے اس پاکی اور صافی کو ختم کیا اور گندگی کو پسند کیا، رات دن ہم گندہ پھرتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں گھومتے ہیں، ہماری عورتیں ہو یا ہمارے نوجوان ہو، جب ان سے کہا جاتا ہے نوجوانوں کو کہ نماز پڑھنے کے لیے چلیے تو کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہے۔ ان ناپاکی کی وجہ سے شیطان ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ سبب ہے، اس کا سب سے بڑا سبب ہے کہ ناپاکی شیطان کو پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو تعلیم دی اور فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کس کی؟ خبیث شیطانوں کی، کہ خبیث شیطانوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ حضور فرماتے یہ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں جاؤ، اس لیے کہ بیت الخلاء گندگی کی جگہ ہے اور یہ شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے جسم پر، اپنے بدن پر گندگی لگائے ہوئے گھومے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو میرے دوستو اس کا نقصان اس کو پہنچے گا کہ شیطان اس کے ساتھ لگ جائے گا، پھر وہ حاضری بھرے گا، مرد ہو یا عورت۔ کینسر کی بیماری کا بھی بہت بڑا کارن یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب گھر میں آفت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کہاں پہنچ گئے۔ بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی نحوست سے شیطان اپنے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یہ ویاج گناہ خطرناک، زنا کاری گناہ خطرناک ہے، جوا بازی، یہ 3 گناہ بڑے بڑے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے حکموں کی حفاظت نہیں کریں گے میرے دوستو، اللہ کی جانب سے ہماری دنیا کی حفاظت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کی حفاظت کے فیصلے ہوں گے کب؟ جب ہم اللہ کے حکموں کی حفاظت کریں گے۔ تو پہلی چیز ہماری ضرورت ہے کہ ہماری دنیا کی حفاظت ہو جائے، ایسا نظام اللہ کی جانب سے بن جائے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے دنیا کی حفاظت کر لے۔ ہم دنیا میں ہماری ذات، ہمارا بدن، ہمارے گھر والے، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا کاروبار، ہماری زمین جائیداد، یہ ساری محفوظ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے دین کی حفاظت، دین کے کام کو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ ہم موت تک اس حالت میں جیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکموں پر چلاتا رہے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر نبی کو بھی ہم کسی غلطی سے بچاتے ہیں تو وہ ہم بچاتے ہیں، ہم اپنی مدد سے بچاتے ہیں، اللہ بچاتے ہیں۔ ہم سے گناہ ہو جاوے، اس سے ہماری حفاظت ہو، کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کی توفیق سے ہوگی، اس کے لیے ہمیں اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا پڑے گا۔
تو ہمارے دین کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے دین کو چلنے کے لیے ہمارے لیے راستہ کھولے گا، لیکن اس وقت جب ہم اللہ کے حکموں کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم نے جب اللہ کے حکموں کو توڑا ہے تو میرے دوستو اس کا نتیجہ ہم خود بھگت گئے۔ ہمارے لیے دین پر چلنے کے لیے مستقل ایسے رکاوٹیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے دین پر اچھی طرح نہیں چل سکتے۔ وہ نمازیں جو ہم ٹرین میں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آج انفرادی نمازیں پڑھنے میں بھی لوگ ڈرتے ہیں، رکاوٹیں۔ وہ نمازیں جو چادر بچھا کر ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پہ پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ، وہ کون پڑھنے کی ہمت کرتا ہے؟ یہ رکاوٹیں، دین کی حفاظت نہیں ہے، ہم نے توڑا ہے، اللہ کے حکموں کو ہم نے توڑا ہے۔ دنیا کی حفاظت بھی نہیں، ہماری دنیا بھی محفوظ نہیں، دین بھی محفوظ نہیں۔ جب اللہ کے حکموں کی حفاظت ہوگی تو میرے دوستو اس کا یہ فائدہ ہوگا، ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں جہاں ہم چاہیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایسے راستے اللہ ہمارے لیے کھولے گا جن راستوں کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، سامنے سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ سامنے تو سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آج تو ہم پکڑے گئے ہیں، تو نے ہمیں پکڑوا دیا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ گئے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، سامنے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ کی مدد ایسے حالات میں آئی جب قوم کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، اسی سمندر میں سے 12 راستے اللہ نے بنا دیے۔ کالطود العظیم، کیسے راستے؟ سمندر جتنا گہرا ہے نا اتنا نیچے جانا پڑے گا، پھر واپس چڑھنا پڑے گا گھاٹی کی طرح۔ پہاڑ کے درمیان میں 2 راستے، جو کھلا ہوا راستہ ہوتا ہے 2 پہاڑ کے درمیان، اس طرح راستے بن گئے اللہ کی جانب سے۔ پانی ایک طرف اس طرف رک گیا، اس طرف رک گیا، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے 12 راستے بنا دیے اللہ نے، اللہ کی مدد آئی۔ فرعون کے محل میں طاقتور آدمی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کے محل میں اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم دونوں اکیلے سمجھو اپنے آپ کو، ایسا نہ مت کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ 2 آدمی ہیں صرف، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فرعون کے محل میں، جہاں بڑی فوج ہے، جہاں اس کا لشکر ہے، جہاں اس کی قوم ہے، پوری قوم کے درمیان میں، فرعون کے محل میں، دشمنوں کے جمگھٹے میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ بھیج رہا ہے۔ اسباب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسباب، ان چیزوں کی وجہ سے دونوں کے دونوں ہلاک ہو جائیں گے، دونوں کو مار دیا جائے گا، یہ اسباب بتا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اننی معکما اسمع و ارا، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھتا ہوں، تم میری حفاظت میں ہو۔ ہر نبی اللہ کی مدد کا محتاج، ایسے امتی بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اللہ کی مدد میرے دوستو اس وقت ملے گی جب ہم لوگ اللہ کے حکموں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہی سکھایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری دنیا کی بھی اور تمہاری دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے، ہم دنیا کے اسباب کی طرف نہ دیکھیں۔ ساری طاقتوں کو مٹانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی طرف نظر کرو اور اللہ کے حکموں کی اہمیت اور عظمت اپنے دل میں بٹھا کر اللہ کے حکموں پر چلنے کی نیت کرو، تو انشاءاللہ اللہ سارے حالات کو کھول دے گا۔ جھوٹے لوگوں کی طرف مت دیکھو، اللہ جو سچا ہے، جس کا قول سچا، جس کی بات سچی، جس کا فیصلہ اٹل ہے، اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھ کر اپنی زندگی کا راستہ طے کرو، سیدھا راستہ میرے لیے کون سا ہے۔
اسی لیے میرے دوستو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنے والے ہم بن جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگنا چاہیے تاکہ اللہ کے حکموں کی اہمیت ہمارے دل میں آ جاوے۔ دیکھو اس دنیا میں ایک کاؤنسلر ہوتا ہے یا اس دنیا میں ایک سی ایم ہوتا ہے، پی ایم ہوتا ہے، اس کے حکم کی ہمیں اہمیت ہوتی ہے تو ہم اپنا گھر چھوڑ کر بھی نہیں نکلتے، گھر سے باہر نکلنے کی بھی ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ہم ان کے حکموں کو اہمیت دیتے ہیں، ہم نے اللہ کے حکموں کو اہمیت نہیں دیا، اس لیے ہم لوگ بے باک گھوم رہے ہیں، بے باک ہو کر گناہ کر رہے ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ اللہ کے حکموں کو اہمیت نہیں دی، اللہ کے حکموں کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ ان کافروں کے حکموں کی اہمیت دیتے ہیں، ان کو عظمت سے دیکھتے ہیں تو میرے دوستو ہم ڈر جاتے ہیں۔ ان کے حکموں کا پالن کرنے کے لیے ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، پرچے لکھے جاتے ہیں، یہ نیم ہے وہ نیم ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے بارے میں تو قرآن نازل ہوا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے ہم کو بتلایا ہے، لیکن ان حکموں کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستو ان حکموں پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے حکموں کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں، اور یہ عظمت آئے گی ہم جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اس کے ذریعے سے تعلیم میں اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہے، آپ کی باتیں کتنی عظمت والی ہے، وہ زندگی کو کس طرح بناتی ہے، زندگی سے بگاڑ کو کس طرح ختم کرتی ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اسی لیے الحمدللہ ہمارے ضلع کا اجتماع 10، 11، 12 تاریخ کو، آئندہ مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو گودرا میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے۔ دین اصل ہے، اللہ کا حکم اصل ہے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے۔ تو اس کے لیے سب حضرات، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں بھی اپنے آپ کو شریک کرنے کی پوری کوشش کریں۔ 10 تاریخ کو عصر کے وقت سے اجتماع شروع ہو جائے گا اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ دوپہر میں 12، 12:30 بجے دعا ہوگی۔ پورے تین دن اپنے آپ کو حاضر کرنے کی پوری کوشش کریں اور اللہ کے حکموں کی حفاظت کی بھی ابھی سے نیت کریں کہ تاکہ ہمارا محلہ شیطانوں کے قبضے سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ انسانی شیطان ہو یا جنات کے شیطان ہو، جو بھی شیطان ہو، ان سے پاک کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے بیٹھنے کو تو قبول فرما، بولنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ بیچارے اپنا وقت قربان کر کے صرف تیری نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے کو بے حد قبول فرما، اس جمع ہونے کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، تیرے حکموں کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری خواہشات کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا، ہماری خواہشات کو چھوڑ کر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذریعہ بنا۔ ہمارے لیے کامیابی کو مقدر فرما، کامیابی کو مقدر فرما۔ دنیا میں ہونے والے جتنے بھی اجتماعات ہیں، ان اجتماعات کو تو قبول فرما، ان اجتماعات کو ہماری اور پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، غلط راستے سے تو ہماری حفاظت فرما، شیطان اور نفس کے وساوس سے تو ہماری حفاظت فرما، شیطان اور نفس کی خواہشات کی اتباع سے ہم سب کی حفاظت فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی تو مدد فرما، مظلوموں کی تو مدد فرما، ظالموں کا اس دنیا سے تو صفایا فرما، ظالموں کا اس دنیا سے تو صفایا فرما۔ یا اللہ ظالموں کے پلان کو تو انہی پر الٹ دے، یا اللہ ان کے پلانوں کو تو فیل فرما کر انہی پر الٹ دے، یا اللہ ان کے پلانوں کو فیل فرما کر تو انہی پر الٹ دے، یا اللہ ان کے پلانوں کو تو ختم فرما، یا اللہ ان کی نیتوں کو تو ختم فرما، یا اللہ ان ظالموں کا اس دنیا سے تو صفایا
حیا فرما، ہر مسلمان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دین اسلام کی حفاظت فرما، دین اسلام پر انگلی اٹھانے والوں کا صفایا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو بھی غلطیاں ہوئی ہے ان غلطیوں سے تو ان غلطیوں سے معاف فرما، ان غلطیوں سے تو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے محلے میں جو کینسر جیسی بیماریوں سے یا اللہ پیڑت ہیں، یا اللہ اس سے متاثر ہیں، یا اللہ ایسی بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما۔ یا اللہ شیطانوں کے شر سے تو ہمارے پورے محلے کی حفاظت فرما، شیطانوں کے شر سے پورے محلے کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو پاک صاف رہنے کی تو توفیق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، خوش و خضوع والی نمازیں ہمیں عطا فرما، تیرا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ یا اللہ تیرا ذکر کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے گناہوں سے معاف ہونے کا ذریعہ بنا، ہماری دعاؤں کو معظم فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔